امریکہ کا راسپوٹین ہے جیفری ایپسٹین۔ جو کچھ بھی اس نے کیا وہ تمام کا تمام کوئی چھپا ہوا جرم نہیں تھا، اندھیرے میں کام نہیں ہو رہا تھا۔ سب ایلیٹ کے لوگ جانتے تھے کہ جیفری ایپسٹین کون ہے، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا۔ متاثرہ لڑکیوں نے برسوں پہلے شکایتیں کیں، پولیس رپورٹس موجود تھیں، ریکارڈز موجود تھے اس شخص پر اور اس کی ایکٹیویٹیز پر۔ صحافی آج سے نہیں 2 دہائیوں سے لکھ رہے تھے۔ عدالتوں کو مکمل اختیار حاصل تھا کہ وہ سزا دے سکتے تھے، مگر پھر بھی اس کو کوئی سزا نہیں ملی۔ سالہ سال وہ کام کرتا رہا اور کمپلیٹ امیونٹی میں کام کرتا رہا۔ عام لوگ یہ پوچھتے ہیں، امریکہ کے بھی اور دنیا بھر کے لیے کے لوگ، کہ آپ تو باتیں کرتے ہیں کہ جی رول آف لا ہونا چاہیے، انصاف تمام لوگوں کے لیے برابر ہونا چاہیے، فوری گرفتاری ہونی چاہیے، نام اور تصویریں لوگوں کی شائع ہونی چاہیے، سخت سزائیں ہونی چاہیے۔ یہ سب چیزیں آپ خود کہتے ہیں کہ رول آف لا سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، مگر حقیقت نے یہ ثابت کیا ہے کہ اشرافیہ کی زندگی، ایلیٹ کی زندگی بالکل مختلف ہے۔ ایلیٹ کے اندر ایک اور قانون اپلائی کرتا ہے، ایلیٹ کے لیے ایک اور قانون اپلائی کرتا ہے۔ جس طرح پاکستان کی ایلیٹ کے لیے ایک اور ہی قانون ہے، اسی طرح امریکہ کی ایلیٹ کے لیے بھی اب سب کو نظر آ گیا ایک اور ہی قانون ہے۔ در حقیقت یہ نظام کی ناکامیابی نہیں ہے، بلکہ میں الٹی بات کہوں گا۔ میں یہ کہوں گا کہ نظام چلتا ہی اس طرح ہے، ایلیٹ کا نظام چلتا ہی اس طرح ہے، اشرافیہ کا نظام چلتا ہی اس طرح ہے۔ ویسے تو تاثر وہ یہی دیتے ہیں کہ لوگ منتخب ہو رہے ہیں، حکومتیں منتخب ہو رہی ہیں، مگر اصل قوت اور اقتدار ان لوگوں کے پاس ہے جن کے پاس پیسہ ہے۔ اور پیسے والے لوگ جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، انہوں نے ایک ایلیٹ ببل بنایا ہوا ہے، اور اس ایلیٹ ببل کے حوالے سے جو اصول و قوانین ہیں وہ بالکل مختلف ہے۔ اصل میں تمام کا طاقت ان لوگوں کے پاس ہے، پاور ان لوگوں کے پاس ہے۔ کتابوں کے اندر قانون اور ہے، اور عملی طور پر ہمیں نظر آیا ہے کہ قانون ہو یا رول آف لا ہو، یہ سب چیزیں دولت پر دولت پر انحصار کرتی ہیں، تعلقات پر سارا سلسلہ چلتا ہے، نظام سے چلتا ہے۔ ادارے بھی آپ دیکھیں کہ تعلقات کی بنیاد پر چل رہے ہیں۔ تو قانون در حقیقت کمزور ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ بظاہر تو وہ ڈاڈے کے لیے ہے، مگر حقیقت میں وہ صرف غریب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اداروں کی خاموشی کوئی جرم سے کم نہیں۔ عدالتی اداروں کی اپنی خاموشی ان اداروں کے حوالے سے یہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ بھی در حقیقت اس سارے سلسلے کے اندر ملوث تھے۔ ایپسٹین فائلز نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس کے سرکل کے اندر نہ صرف سیکس ٹریفکنگ، پروسٹیٹیوشن اور پیڈوفیلیا جاری تھا، بچوں کے ساتھ جنسی تعلقات وہ قائم کرنے میں ایک کردار ادا کرتا تھا، خود بھی قائم کرتا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس پورے سرکل کے اندر بینکس بھی ملوث تھے، انکلوڈنگ بینک آف امریکہ۔ اور شاکنگ بات، یونیورسٹیاں بھی ملوث تھیں۔ اس سے بھی زیادہ شاکنگ بات، اساتذہ بھی ملوث تھے، سیاستدان بھی ملوث تھے، اور سب کے سب خاموش رہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان سب لوگوں کو نہیں پتہ؟ اتنے بڑے بڑے نام، اس کے اندر بل گیٹس کا نام بھی شامل ہے، جس کو یہاں پہ لوگ اتنا ایڈمائر کرتے ہیں کہ کتنا گریٹ آدمی تھا۔ آج لاکھوں کی تعداد کے اندر دستاویزات موجود ہیں، پبلک ہو چکی ہیں۔ آج ہزاروں کی، ٹینز آف تھاؤزنڈز کی تعداد کے اندر ویڈیوز بھی عام ہو چکے ہیں۔ جیفری ایپسٹین تو اب مر چکا ہے، مگر وہ پورے کا پورا نیٹ ورک قائم ہے۔ کس کو سزا دی جا رہی ہے، کس کو پکڑا جا رہا ہے؟ کسی کو نہیں۔ یہ ایک آدمی کا مسئلہ نہیں ہے، در حقیقت یہ ایک پورے نظام کا پرابلم ہے۔ ایک ایسا نظام جو اس کے اندر اشرافیہ قانون سے بالا ہو جائے، ایک ایسا نظام جس کے اندر قوت اور اقتدار صرف ان لوگوں کے پاس ہو، مٹھی بھر لوگوں کے پاس ہو جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہوں۔ یہ جو بڑے بڑے سرمایہ دار تھے اور ان کے ساتھ منسلک جو مختلف انٹلیکچوئلز اور قسم کے لوگ تھے،
یہ ایک ایلیٹ کلب تھا جو صرف امریکہ پر نہیں حاوی تھا بلکہ دنیا کے عالمی لیول پر حاوی تھا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ عالمی لیول پر پالیسیز بناتے ہیں۔ ہمیں تو یہی کہا جاتا ہے کہ قانون غیر جانبدار ہے، ادارے عوام کی حفاظت کرتے ہیں، انصاف اندھا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور ہر طبقہ جو ہے اس کے برابر کے حقوق ہیں۔ مگر آپ نے خود اپنی آنکھوں سے اب دیکھ لیا کہ یہ سب ایلوژنز ہیں، یہ سب لبرل ایڈیالوجی ہے، یہ سب لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے سرمایہ داری نظام کو قائم رکھنے کے لیے۔ حقیقت اس نظام کے اندر، اس کیپٹلسٹ سسٹم کے اندر یہ ہے کہ یہ ایک پلوٹوکریسی کو جنریٹ کرتا ہے، کیونکہ اس نظام کا سٹرکچر ایسا ہے، ڈھانچہ ایسا ہے کہ دولت جو ہے وہ چند لوگوں کے ہاتھوں کے اندر آ جاتی ہے، چند لوگوں کے ہاتھوں کے اندر۔ 6 لوگوں کے پاس، 8 لوگوں کے پاس آدھی دنیا سے زیادہ جب دولت ہو، دنیا کی آدھی آبادی سے زیادہ دولت ہو، تو کیا خیال ہے کہ وہ 6 لوگ ایک ایلیٹ کلب نہیں بنائیں گے؟ ایک ایسا اشرافیہ کا کلب نہیں بنائیں گے جہاں پہ اور لوگ آنا کیا دیکھ بھی نہیں سکتے کہ کیا وہاں پہ فیصلے ہو رہے ہیں؟ اور اس قسم کے ایلیٹ کلبز جو کہ اتنے بڑے بڑے فیصلے کریں، ملک کے حوالے سے نہیں، صرف نظام کے حوالے سے، گلوبل اکانومی کے حوالے سے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس قسم کے اشرافیہ کے کلب جہاں پہ دولت مرکوز ہو جائے، جہاں پہ قوت، اقتدار، اختیارات مرکوز ہو جائیں، وہ کیا اپنے آپ کو ڈیموکریٹک گیز کے سامنے رکھیں گے، اکاؤنٹیبل کریں گے؟ ہرگز نہیں، وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے۔ تو ایپسٹین کا کیس کسی ٹوٹے ہوئے نظام کی کہانی نہیں، یہ اس نظام کی تصویر ہے جو اشرافیہ کے لیے بالکل اسی طرح کام کر رہا ہے جس طرح سے اس نے کام کرنا ہے۔ اشرافیہ نے اس نظام کو اسی طرح بنایا ہے۔ یہ اشرافیہ جس طرح پرانے زمانے کے اندر ایک جاگیردارانہ اشرافیہ ہوتا تھا، آج کا اشرافیہ ایک سرمایہ دارانہ اشرافیہ ہے، اور یہ اس کیپٹلسٹ سسٹم کی پیداوار ہے۔ اگر آپ اس سارے عمل کو برا سمجھتے ہیں تو اس نظام کو برا کہیں جس نے اس اشرافیہ کو پیدا کیا ہے، ادروائز باقی ساری باتیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ لبرلزم کو گالی دے رہے ہیں، بالکل آپ گالی بنتی ہے، کیونکہ اس نے ساری چیز پر پردہ ڈالا ہے۔ مگر یہ مت بھولیں کہ لبرلزم در حقیقت سرمایہ داری نظام کی ہی ایک ایڈیالوجی ہے۔ اصل معاملہ کیپٹلسٹ سسٹم ہے، جہاں پہ بھی ایسا اشرافیہ طبقہ پیدا ہو جائے گا جس کے پاس اتنی دولت اکٹھی ہو جائے گی، تو وہ پھر ایک ایسا ایلیٹ کلب بن جائے گا جو کہ اپنے آپ کو قانون سے بالا رکھے گا۔ اور بھی ملک آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ، میں اگزامپل آپ کو مڈل ایسٹ کی کنٹریز کی دے سکتا ہوں، جہاں پہ اشرافیہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتی ہے۔ وہ لبرل نہیں ہے، مگر وہ ایسی عیاشی کی زندگی گزارتے ہیں کہ آپ کے تصور سے بھی باہر ہے، اور وہ اپنی اس عیاشی کی زندگی کو اپنے ہوٹلز وغیرہ کے اندر بالکل محفوظ رکھتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، مگر لوگ جانتے ہیں کہ بند دروازوں کے پیچھے، کمروں کے پیچھے کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ It is disgusting. And if you find it disgusting, just as I find it disgusting کہ بچوں کا ریپ کیا جا رہا ہو behind these closed doors، تو اصل میں آپ کی تنقید، آپ کی انگلی اٹھنی چاہیے جہاں لبرلزم پر، تو وہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ کیپٹلزم پر بھی اٹھنی چاہیے، اور اس بات پر اٹھنی چاہیے کہ سوسائٹی کے اندر چاہے کیپٹلسٹ اشرافیہ ہو یا فیوڈل اشرافیہ ہو، اشرافیہ بننے ہی نہیں چاہیے۔ ہمیں حقیقت میں ایک ایسا سماج ہی چاہیے جہاں پہ طبقاتی نظام ختم ہو، جہاں پہ ایلیٹزم ختم ہو۔ یہ سب کچھ ایلیٹزم کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ ایلیٹزم جو ہے وہ کیپٹلزم خود جنریٹ کرتا ہے، سرمایہ داری نظام سے اور جاگیرداری نظام سے، بلکہ میں یہ کہوں گا طبقاتی نظام ہمیشہ ایلیٹزم جنریٹ کرتا ہے۔ اسی لیے میں طبقاتی نظام کے خلاف ہوں۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک ایسا نظام چاہیے جس کے اندر وسائل کا کنٹرول عوام کے پاس ہو۔ جہاں وسائل پر کنٹرول عوام کے پاس ہوگا، وہاں اشرافیہ نہیں پیدا ہوگا، وہاں ایلیٹ کلبز نہیں پیدا ہوں گے، وہاں ایک کیپٹلسٹ پلوٹوکریسی، ایرسٹوکریسی، اولیگارکی نہیں پیدا ہوگی، اور جہاں پلوٹوکریسی، اولیگارکی نہیں پیدا ہوگی، وہاں پہ جیفری ایپسٹین جیسے راسپوٹین لوگ بھی نہیں پیدا ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔